أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سورہ انعام چھٹی سورت، اس کی 112 نمبر آیت میں نے پڑھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے انسانوں میں سے جو شیطان ہیں ان کو اور جنوں میں سے جو شیطان ہیں ان کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں جھوٹی باتیں ڈالتے رہتے ہیں، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا، یعنی زبردستی ہدایت دینا چاہتا سے مراد زبردستی کرنا چاہتا، تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو ان کو اور جو کچھ یہ جھوٹ بک رہے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ جو آج کی بات ہے اس کے سننے کے بعد آپ کو پوری دنیا کا ہر قسم کا میڈیا، اس پر جو پروپیگنڈا رسول اللہ کے خلاف ہو رہا ہے وہ سمجھ میں آ جائے، جو پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ دونوں ٹاپک جو ہیں مختصر آپ کے میں خدمت میں پیش کر دوں، تو آپ نے توجہ سے بات سننی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ رسول اللہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ سب نے، جس نے بھی قرآن مجید پڑھا، حدیث پڑھی، حضور علیہ السلام نے ہر اچھی بات کا حکم دیا ہے، ہر بری بات سے منع کیا۔ ہر شریف آدمی جب سنتا ہے بات تو کہتا ہے یار ایسے ہی ہونا چاہیے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں یہودی، پچھلے 50 سال سے انہوں نے شروع کیا، جب سے اسرائیل بنا ہے۔ اس سے پہلے وہ ان کی اتنی ہمت نہیں تھی، اب وہ لگاتار کتابیں لکھ رہے ہیں، ایک ان کو ستایا جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر رسول کریم علیہ السلام کے خلاف 1400 سال سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ناول، افسانے، مضمون، پروپیگنڈا، ویڈیو، آڈیو، ہر قسم کے ٹی وی، فلمیں، ہر طریقے سے، اور پھر کارٹونوں کا مقابلہ کرواتے ہیں، سارا کچھ۔ کسی اور نبی کے بارے میں یہ نہیں کرتے، وہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، کسی اور نبی کے کارٹون بنانے کا مقابلہ نہیں وہ کرواتے، صرف رسول اللہ کا۔ دہشت گرد، تشدد پسند، سارا کچھ، عدم رواداری، یہ سارا کچھ مسلمانوں کے نام، رسول اللہ کے نام کو لگا کے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، مذہب کا مسئلہ بھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ باقی نبیوں کے 4200 مذاہب ہیں، کسی مذہب کے خلاف ایسے پروپیگنڈا نہیں ہوتا، ہندوؤں کے خلاف نہیں ہوتا، ان کے دیوتاؤں کے کارٹون بنانے کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ جو کہانیاں ان سے ان کی مقدس کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اس کے بعد تو کارٹون ان کے بنانے چاہیے، رسول اللہ کے تو بنانے نہیں چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی مخالفت، آپ کی خلاف، آپ کی ذات پر حملے، آپ کے کارٹون، آپ کی رسالت کو مشکوک بنانا، یہ سارا کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ نمبر 1، حضور علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ جس نے شریعت پر عمل کر لیا، میرے کہنے پر عمل کر لیا، وہ اللہ سے جڑ گیا، وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ اب درمیان میں اس کے اللہ کے درمیان میں کوئی مذہبی عہدہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری تعلیم پر عمل کر لیا، یعنی سورہ آل عمران میں ہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کیسے کریں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میری پیروی کرو، تم نے محبت کیا کرنی، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ یعنی رسول اللہ کی پیروی کا نتیجہ اللہ کا محبوب بن جانا ہے۔ درمیان میں کوئی مذہبی عہدہ، نہ کوئی پوپ ہے، نہ کوئی پنڈت ہے، نہ کوئی ربائی ہے۔ اب اس ایک فکرے سے جس کے پیٹ پر لات پڑی ہے وہ سنے ذرا۔ ہندوستان، آپ نے ویڈیو کلپ دیکھ لینا یوٹیوب پر، یہ عمران خان جو صحافی ہے اس کا ویڈیو کلپ ہے۔ پچھلے سال ہندوستان میں 3 مندروں کا آڈٹ ہوا ہے، انہوں نے پوری تفصیل نہیں بتائی۔ اس کے باوجود جو ایڈیٹروں نے لکھا ہے، چیکنگ کرنے والوں نے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ سنیں
کہ پوری دنیا میں سرکاری سونے کے ذخائر سب سے زیادہ امریکہ کے پاس ہیں، 8,133 ٹن جو امریکہ کے پاس سرکاری سونا ہے خزانے میں، جیسے ہمارے پاکستان کے پاس میں 8,133 ٹن۔ ہندوستان کے ایک مندر میں ہے 1,25,000 ٹن سونا، ہزاروں سال پرانا مندر ہے وہ۔ آپ ذرا تصور کریں اس کا، میں نے پاکستانی روپیوں میں وہ کرنا شروع کی تو کیلکولیٹر نے جواب دے دیا، وہ فگر ہی نہیں آئی کیلکولیٹر پر کہ اس کا ریٹ اگر موجودہ 1,08,000 لگائیں اس کی ویلیو کے بنتی ہے، اس نے وہ آگے وہ ایرر آ گیا، اس نے کہا جی ہم نہیں نکال سکتے۔ آپ نے جب فرما دیا کہ کوئی درمیان میں اللہ اور بندے کے درمیان نہ کوئی پنڈت ہے، نہ کوئی پوپ ہے، نہ کوئی بشپ ہے، نہ کوئی ربائی ہے، تو بھائی ان کا 1,25,000 ٹن سونا تو گیا۔ اور وہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق پنڈتوں نے کہا کہ 46% اس میں سے ہمارا ہے، حصہ ہمارا 46% ہے۔ تو بھائی جو پوپ صاحب ہیں، مغفرت نامے کہ 13 گناہ بخشا گیا، اس کی عوض کرنی پڑتی ہے پیمنٹ۔ پادری ٹو آپ جتنے پہلے، وہ ان کا پادری ہوتا ہے، اس کے بعد فادر ہوتا ہے، فادر کے بعد بشپ ہوتا ہے، بشپ کے بعد کارڈنل ہوتا ہے، کارڈنل کے بعد پوپ ہوتا ہے۔ وہ دیتے ہیں ٹھیکہ علاقوں کا بخشش کرنے کا۔ یہ جو مارٹن لوتھر ہے، اس کا اختلاف بھی پوپ سے ٹھیکے پر ہوا تھا، بعد میں اس نے اس کو مذہبی اختلاف بنا لیا۔ اس نے پوپ نے کہا کہ بھئی اس نے ٹھیکہ مانگا تھا فلاں علاقے کا، میں نے کسی اور کو دے دیا، یہ میرا خلاف ہو گیا۔ اب اس نے اچھا خاصا کام چلا لیا اپنا۔ پوپ کے پاس بادشاہوں سے زیادہ دولت ہوتی ہے، وہ جو مغفرت نامے بیچتے ہیں اس کی وجہ سے۔ پنڈتوں کا آپ نے سن لیا، ایک مندر میں 1,25,000 ٹن سونا۔ پوپ پوری دنیا کا ٹھیکہ دیتا ہے بخشش کرنے کا کہ کوئی گناہ کیا کنفیشن کرو، جا کے مان لو، اعتراف کرو پادری کے سامنے، پیمنٹ کرو، گناہ آپ کا معاف۔ اب آ گیا دوسرے جو ہیں عہدیدار، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بغیر آپ اللہ سے نہیں مل سکتے۔ تو رسول اللہ نے ایک فکرہ فرمایا کہ توحید ہے، پاپائیت نہیں ہے، درمیان میں مذہبی عہدے نہیں ہیں۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ خربوں ڈالر کا جو چندہ ہے وہ ختم۔ تو جس کا خربوں ڈالر کا چندہ ختم ہوگا وہ رسول اللہ کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے لیے فنڈ نہیں دے گا۔ جس کے پاس خربوں ڈالر ہیں، آپ کے پاس خربوں روپے ہوں تو آپ اپنے پروموشن کے لیے، اپنے اشتہار دینے کے لیے، مشہوری کے لیے آپ کسی کو فنڈ نہیں دیں گے۔ ایک یہ نقطہ ہے۔ دوسرا، یہ میں بہت مختصر بتا رہا ہوں، دوسرا نقطہ ہے نشہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کا نشہ کلو مسکرن حرام، ہر قسم کا نشہ، جس کی زیادہ مقدار سے نشہ آتا ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام۔ اب نشے کی پوری مجھے فگر نہیں مل سکی، صرف شراب کی فگر ملی ہے 327 ارب ڈالر کی، یہ انڈسٹری ہے 2020 کی، 327 ارب ڈالر۔ جو ڈرگ ہے ویسے نشہ وہ ہے 90 ارب ڈالر کی انڈسٹری۔ یہ صرف 2 مجھے ملی ہیں، باقی دنیا میں ہزاروں قسم کے نشے ہیں، ان کی فگر کیا ہے، ان کی مارکیٹ کی ٹوٹل وہ سائز کیا ہے وہ نہیں مجھے مل سکا۔ تو آپ سے صرف 2 فکروں سے سننے، آپ نے ایک فکرہ فرمایا اور 417 ارب ڈالر مارکیٹ سے غائب ہو گئے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس قارون سے بھی زیادہ دولت ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ نشہ ہر قسم کا حرام ہے، تو جن کے کارخانے بند ہوں گے وہ میڈیا کو پیسے نہیں دیں گے کہ یار اس آدمی کی رسالت کو مشکوک کرو، اس کے خلاف پراپیگنڈا کرو، اس کو دہشت گرد کہو، اس کو تم تشدد پسند کہو۔ سود، آپ نے فرمایا کہ سود حرام ہے۔ آپ کے فرمانے کا مطلب یہ کہ اللہ نے فرمایا، آپ نے ہمیں بتا دیا۔ تو چونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن رسول اللہ نے لکھا ہے، نعوذ باللہ، تو اس لیے رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سود حرام ہے۔ اب ذرا سود کی انڈسٹری کا سائز 2020 کا سنیے، 31 دسمبر 2020، 2,25,515 ارب ڈالر، 2,25,515 ارب ڈالر کو فگر آپ کی سوچ میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ اس کو آپ 150 سے ضرب دے لیں تو پاکستانی روپے بن جاتے ہیں، آپ کے کاغذ پر نہیں لکھے جائیں گے۔ آپ نے ایک فکرہ فرمایا کہ سود حرام ہے، اور یہ 2.25 لاکھ ارب ڈالر غائب۔ تو جن کے یہ جائیں گے وہ کیا چپ کر کے بیٹھیں گے؟ میں نے کہا تھا اس میں آیت میں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ
انسانوں میں سے اور جنوں میں سے جتنے شیاطین ہیں ان کو میں نے نبیوں کا دشمن بنا دیا. تو جتنے بھی شیاطین ہیں وہ نبیوں کے دشمن ہیں. کیوں؟ ان کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے, ان کی انڈسٹریز بند ہوتی ہیں. یہ سب سے پہلی مذہبی انڈسٹری ہے. مذہب ایک انڈسٹری ہے, اس میں جتنا وہ سونا اس کے پاس ہے مندر میں, جب رسول اللہ فرمائیں گے تو اس کو تو بیت المال میں جمع کروانا پڑے گا. تو وہ تو گیا. یعنی قارون سے بھی زیادہ, قارون کے پاس 1,25,000 ٹن سونا نہیں ہوگا. 1 لاکھ, اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اس کے خزانوں کو مضبوط جماعت اٹھاتی. اگر اس کی 100 اونٹ بھی لگا لیں تو 1,25,000 ٹن نہیں اونٹ اٹھا سکتے. ٹن 1000 kg کا ہوتا ہے, 1000 کلو گرام کا. سود آپ نے ایک لفظ فرمایا کہ سود حرام ہے, تو 2,25,515 ارب ڈالر غائب. قارون جو وقت کے ہیں وہ فقیر, تو انہوں نے مخالفت ہی کر دی آپ کی. وہ فنڈنگ کرتے ہیں. پوری دنیا کا میڈیا جو ہے ان کے پاس ہے, ان کے اپنے چینل ہے, دوسروں کو بھی وہ فنڈنگ کرتے ہیں. اب جوا, آپ نے فرمایا جوا حرام ہے. جوئے کی جو انڈسٹری ہے 2020 میں وہ ہے 516 ارب ڈالر. اس کے بعد آگے گلیمر انڈسٹری, فلم, فیشن, اس کی بھی فگر پورے نہیں مل سکے. یہ جو فلم انڈسٹری ہے وہ 42 بلین کے 42 بلین ڈالر ہے. فیشن انڈسٹری 31 ارب ڈالر ہے. اور یہ جو پورن انڈسٹری ہے, بلو پرنٹ انڈسٹری, یہ ہے 108 ارب ڈالر. اور اس پر جو خرچہ آ رہا ہے, لوگ خرچ کر رہے ہیں اس پر, وہ فگر اس نے دی ہوئی تھی $3,076 فی سیکنڈ. 3 لاکھ کیا 4 لاکھ کے قریب فی سیکنڈ اس پر خرچ ہو رہا ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ کوئی عورت اپنے آپ کو تبرج جاہلیت سے منع کیا قرآن مجید میں, کہ بھئی جاہلیت کے دور کی طرح اپنے آپ کو لوگوں کو نہ دکھاتی پھرو, نمایاں نہ کرو. تو فلم میں کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو نمایاں کرنا. وہ انڈسٹری ختم. یہ جو زنا ہے آپ نے حرام قرار دیا, تو یہ 108 ارب ڈالر کی یہ انڈسٹری ختم. یہ چند فکریں ملی ہیں, مطلب ٹوٹل فکر نہیں ملی, وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب ایک اور بات, جس آدمی کا گاہک کو خراب کرے کیا وہ اس سے پیار کرے گا؟ آپ نے فرمایا عورت پردہ کرے. جو پردہ کرے گی نہ اس نے میک اپ کرنا, نہ اس نے کپڑے استری کرنا, ایک سوٹ سے وہ سارا سال گزار لیتی ہے, کیونکہ اوپر اس نے پہن لینی ہے باہر وہ گاؤن جو ہے, نہ نیچے استری کرنے کی ضرورت, نہ میک اپ کرنے کی ضرورت. آپ نے فرمایا عورت پردہ کرے. اس ایک فکرے سے کیا نکلا نتیجہ کہ 4 ارب عورتیں ہیں دنیا میں, وہ سارے کسٹمر غائب. جس کے 4 ارب کسٹمر جو ہیں مس کرے کوئی آدمی, کیا وہ اس سے پیار کرے گا؟ تو یہ مسئلہ ہے انڈسٹری کا. تو جب آپ سنیں کہ کسی نے آپ کے خلاف بکواس کی ہے, کسی بھی قسم کی کتاب لکھی, ناول لکھا, افسانہ لکھا, فلم بنائی, پراپیگنڈا ٹی وی پر کیا, خبروں میں, تبصروں میں, ٹاک شوز میں, تو آپ سمجھیں کہ اس کے پیٹ کے کسی حصے پر لات پڑی ہے رسول اللہ کی, اس لیے یہ چیخ رہا ہے, یہ بکواس اس لیے کر رہا ہے. ورنہ جب آپ کہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرو, یتیموں کا بھلا کرو, اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے؟ دنیا میں کون سی تشدد پسندی اس سے آتی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کی بات سنیں نا, آپ سمجھ لیں کہ اس کے پیٹ کے کسی حصے پر لات رسول اللہ کی پڑی, اس لیے یہ چیخ رہا ہے, یہ چوں چوں اس لیے کر رہا ہے. اب آگے بات کہ اٹھتے بیٹھتے مسلمانوں کو دہشت گرد, تشدد, عدم روادات, فلاں فلاں یہ کہتے ہیں, اس کی وجہ بھی سن لیں. جو مخالف ہوتا ہے دوست سے زیادہ معلومات اس کے پاس ہوتی ہیں مخالف کی. مثلا مسٹر اے ہے, اس کے دوستوں کو اس کے بارے میں اتنا زیادہ علم نہیں ہوگا جتنا اس کے مخالفوں کو ہوگا, کیونکہ وہ اس کی حرکات کو واچ کرتے ہیں, اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے, کیا کرتا ہے, اس کی کیا کمزوری ہے, کیا خامی ہے. تو ہمارے جو ہیں دشمن, انہوں نے ہمیں جب چیک کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا حل صرف یہی ہے کہ اسلام کو مشکوک کرو, ان کے رسول کو مشکوک کرو, ان لوگوں کو دہشت گرد کہو تاکہ دنیا ان سے پرے پرے رہے, ورنہ یہ سب کو فتح کر لیں گے. کیا ہوا؟ ایک مثال, اس سے پہلے میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھوں, سورہ ابراہیم کی. یہ ہے آیت نمبر 46. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اللہ پاک نے فرمایا ان کافروں نے بڑی بڑی تدبیریں کی
اور ان کی سب تدبیریں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، مطلب ان کا ریکارڈ موجود ہے، یعنی پوچھے گا قیامت والے دن۔ گویا وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ یہ میں نے کس لیے پڑھا؟ یہ زیادہ پرانی باتوں کو چھوڑیں کہ 1100 سال ہم نے بیت المقدس ان سے چھینے رکھا، اس کو بھی چھوڑ دیں، سارا لیٹسٹ جو بات ہوئی ہے افغانستان میں۔ 2 ٹیبل میں نے بنائے ہیں کہ نیٹو جو ہے، آپ سمجھ لیں امریکہ نے حملہ کیا، 30 ممالک نے مل کے حملہ کیا ہے۔ نیٹو 30 ممالک کا اتحاد، امریکہ جب سے ویتنام سے جوتے کھائے ہیں اس کے بعد اس نے اکیلے کسی پر حملہ نہیں کیا، عراق پر ہو کہیں پر ہو وہ مل کے آتا ہے، اتنا بہادر ہے وہ۔ 30 ممالک کی متحدہ افواج نے افغانستان پر حملہ کیا، اور امریکہ نے ایک چالاکی یہ کی، وہاں پر پروٹیسٹ نہیں ہوا کئی سال پہلے، اب پروٹیسٹ شروع ہوا کہ اس نے جو پہلے فوجی بھیجے تھے وہ حرام زادے تھے سارے کے سارے، ان کا ماں باپ ان کو اون نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ جتنے بھی مرے ان کا پیچھے رونے والا کوئی نہیں تھا، تو 4-5 سال تک تو وہاں پر کوئی احتجاج ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب وہ سارے ختم ہو گئے تو اب وہ ماں باپ والے بھیجنے شروع کیے ہیں، تو اب شور مچا ہے وہاں پر، اس لیے معاہدہ ہوا ہے۔ 30 ممالک کی فوجیں، پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز مسلمانوں کے خلاف، عراق اس کے افغانستان کے خلاف، پوری دنیا کی، پاکستان سمیت، ظاہر تو انہوں نے ان کو دی نا وہ ساری انفارمیشن، کوئی دنیا میں انٹیلیجنس ایجنسی ایسی نہیں جو افغانوں کے حق میں ہو۔ یہ صورتحال تھی 2001۔ تاریخ انسانی میں اس سے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوئی جاتی، جب سے دنیا بنی ہے اتنی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال نہیں، جب سے دنیا بنی ہے اتنے امیر ممالک نے اکٹھے ہو کر کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، جب سے دنیا بنی ہے اتنی شدید ترین بمباری بھی کسی علاقے پر نہیں کی کہ پہاڑوں کو، تورا بورا کے پہاڑوں کو انہوں نے ریت بنا دیا۔ جب سے مطلب معلوم تاریخ میں 20 سال جنگ کہیں نہیں ہوئی، جنگ ہوتی ہے چاہے 100 سال ہوتی رہے لیکن اس میں وقفہ آتا ہے، یہ لگاتار 20 سال جاری ہے۔ پھر تاریخ انسانی میں پوری دنیا کا میڈیا کسی ایک کے خلاف نہیں ہوا، مطلب اختلاف رائے ہوتا ہے کو ہمیں ہوتا، یہ واحد قوم ہے جس کے پوری دنیا کا میڈیا خلاف تھا۔ اور تاریخ انسانی میں اتنی فوج نے بھی کسی علاقے پر حملہ نہیں کیا، 30 ممالک کی فوج اکٹھی ہو گیا۔ اب اس کے مقابلے میں کیا تھا؟ غریب ترین ملک جن کے پاس نوٹ چھاپنے کے لیے پیسے نہیں، یہ جو اسی طرح کا کاغذ جو تھا عام کاپی، اس کو پھاڑ کے انہوں نے چھوٹی چھوٹی چٹیں بنا کے اس پر وہ وزیر خزانہ کے سائن تھے، اور جعلی 6 سال انہوں نے حکومت کی، کسی ایک نے جعلی چٹ نہیں بنائی۔ اس سے انہیں خوف آتا ہے کہ یار اگر اسلام آ گیا تو یہی کام ہوگا۔ اتنا جب ڈسپلن میں طاقت ہے، جب اتنا ڈسپلن ہوگا، یار ایک 2 روپے کی کاپی لے کے جعلی چٹنی کسی نے بنائی کہ یہ 10 روپے کا نوٹ ہے، تو یہ قوم اگر غالب آ گئی تو پھر تو لے دے جائیں گے ہمیں سب کو۔ غریب ترین ملک جن کے پاس نوٹ چھاپنے کے لیے پیسے بھی نہیں۔ پھر افغانستان میں اپنی ہی آبادی میں سے آدھی آبادی ان کے خلاف تھی، طالبان کے، شمالی اتحاد ہزارہ دوستم۔ تمام دنیا کے ممالک زبانی کلامی نہیں، عملی طور پر خلاف تھے ان کے، جو حصہ کو ڈال سکتا تھا اس نے اپنا جلتی میں تیل ڈالا۔ تمام پڑوسی ممالک پریکٹیکلی خلاف تھے ان کے، تمام دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی پریکٹیکلی ان کے خلاف تھی، باقاعدہ فوج ان کے پاس تھی ہی نہیں۔ ایک طرف دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی، جدید ترین فوج، اور 30 ممالک، اور ان کے پاس باقاعدہ فوج ہی نہیں ہے، عام آدمی، تعداد بھی کم، غریب ترین لوگ لڑنے والے تھے، غریب ترین لوگ اور ننگے پاؤں۔ وہاں پوری دنیا کا میڈیا ان کے خلاف بکواس کر رہا ہے، اور 20 سال سے کر رہا ہے، تو یہاں پر ان کے پاس میڈیا ہے ہی نہیں۔ اللہ اللہ خیر اللہ۔ ان کے ہتھیار کیا تھے جو اللہ نے بتائے ہیں؟ ایمان، استقامت اور صبر۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے فرمایا کہ اگر تم
ایمان صاحب ایمان ہو، استقامت سے کام لو، تو ایک مومن 20 کافروں کا مقابلہ کرے گا۔ پھر اگلی ہی آیت میں ایک مومن 2 کافروں کا مقابلہ بتا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو کلیے تھے سارے کے سارے، وہ سارے کے سارے غلط ثابت کر دیے۔ ایک ایک مومن نے کہہ لیں ایک ایک ملک کا مقابلہ کیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا اس جنگ کا؟ کہ انہی 30 ممالک نے مل کے منت کیا کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بائیڈن جب آیا تو اس نے کہا کہ ہم معاہدے پر نظر ثانی کریں۔ ان کا یار نظر ثانی کر یا اس کو پھاڑ کے پھینک دیں، ہم تو کہتے نہیں ہیں کہ معاہدہ کر۔ جب 2-4 مہینے اس کو ہو گئے ہیں، اس کو انٹیلیجنس نے رپورٹیں دی ہیں کہ بھائی جوتے اتنے پڑ رہے ہیں کہ اب تو سر کے بال نہیں رہے، تو اس نے کہا جی کہ آپ سے معاہدہ ہو نہ ہو 1 مئی سے ہم فوجیں نکالنا شروع کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں آئے ہو اب تو ٹھہرو تو صحیح، جانے کی باتیں جانے دو۔ تو انبیاء کے علاوہ انبیاء سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، وہ آسمان ہیں باقی امت زمین ہوتی ہے۔ انبیاء کے علاوہ جتنے انسان ہیں، ملا عمر سے بڑا جنرل تاریخ انسانیت میں کوئی بھی نہیں۔ تاریخ انسانیت کی طاقتور ترین افواج نے 20 سال کوشش کرنے کے بعد منت کی ہے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو۔ اب وہاں سے جب وہ ناکام ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یار اس سے بڑھ کر کیا کرے، تو سازش پرانی ہے، اس کو نئے ڈھنگ سے وہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں سے ایمان کے بارے میں ہمیں مشکوک کرنا ہے، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، رسول اللہ سچے نبی ہیں کہ نہیں، اور جو محبت رسول ہے جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے پیشہ ور گناہگار، ان کو بھی جب وقت آتا ہے تو وہ یاد آ جاتا ہے کہ یار میں رسول اللہ، وہ کہتا ہے یار میں رسول اللہ کے نام پر جان دے لینا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ غازی علم الدین کیا تھا؟ عام آدمی تھا، ان پڑھ تھا، جو علماء تھے وہ باتیں کرتے رہ گئے۔ اس نے سنا، اس نے کہا یار میرے رسول کو اس نے گالی دی 1.5 سال، اب کیا باقی رہ گیا؟ تو وہ جو اللہ کے رسول کی جو محبت ہے اس کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی ٹرائی کر رہے ہیں، جس میں آپ کی رسالت کو مشکوک کرنا، آپ کی ذات پر حملے کرنا۔ جب تک یہ 2 ہتھیار مسلمان کے پاس ہیں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، چاہے حالات کیسے بھی، ایمان اور محبت رسول۔ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینا، جب 20 سال جوتے کھا لیے تو بھائی اس کے لیے تو سب سے بڑا دہشت گرد وہی ہے کہ وہ جوتے مارتے ہو یہ بھی نہیں دیکھتا کہاں پڑ رہا ہے اس کے۔ تو 1-2 مثالیں اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ ملا عمر امریکی چھاؤنی سے چند کلومیٹر دور ایک مکان میں رہے، افغانستان میں رہے، اللہ ان پر بے حد و حساب رحمت نازل فرمائے، اور جو دلی یقین ہے نا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا استقبال خود رسول اللہ نے کیا ہوگا جب وہ اس دنیا سے گئے۔ اب اس سے بڑا مسلمان نبیوں کے بعد کوئی نہیں، صحابہ کے بعد اس سے بڑا مسلمان نہ کو پیدا ہوا، آئندہ امید ہے کہ جیسے اس گئے گزرے دور میں اللہ نے ملا عمر کو پیدا کر دیا تو اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کوئی اور اللہ پاک پیدا کر دے، اس کے ساتھی بھی ویسے ہی ہیں۔ اس مکان کا 2 دفعہ تلاشی لی ہے امریکیوں نے۔ ان کے پاس سینسر یہ ہیں کہ چیونٹی بھی ہو تو اس کو سینسر بتا دیتا ہے یہاں پر چیونٹی، یعنی سانس لینے والی زندہ کوئی چیز ہو سینسر بتا دیتا ہے کہ زمین کی تہہ میں بھی ہے۔ اس مکان کی 2 دفعہ تلاشی لی، ملا وہیں تھے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ جس رات آپ نے ہجرت فرمائی ہے آپ قاتلوں کے درمیان میں سے نکلے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ تو یہ برکت انہی کی ہے، کسی امتی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ دوسری بات، جو اس کا گارڈ تھا اس کے ساتھ رہتا تھا عمری، وہ اب امریکیوں کے پاس قید ہے، وہ اس کے ناخن کھینچ دیے گئے ہیں، جو دنیا کی جو سخت سے سخت تکلیف ہے اس کو دی ہے انہوں نے، کہ ملا کہاں تھا، ملا کہاں ہے، اس نے نہیں بتایا۔
جو मुल्ला को दूध दे के जाता था वो गिरफ्तार किया, उसने नहीं बताया मैं कहाँ दूध दे के आता हूँ। $5 करोड़ अमेरिका की शहरियत और अमेरिका में घर, उनको भी पता था कि इस मुल्ला का ये नाम है। तो अब यार हम अपने आप को गाली तो देते हैं यार मुसलमान अच्छे लोग नहीं सारे, भाई हम हैं, लेकिन हम में से ऐसे ऐसे भी हैं, वो हीरे नहीं कोहिनूर हीरे कि $5 करोड़ उनको पता था। इराक में चाचाजाद भाई ने पकड़ाया ना उसको, सद्दाम को। तो ये फर्क है, अरबी कहते हैं जी हम दुनिया की सबसे आला कौम भाई हैं, हम आपको सलाम करते हैं लेकिन हम जैसे नहीं हो, आपने पकड़वा दिया था, यहाँ पर नहीं पकड़ाया। वो रिश्तेदार था, उसने फिर भी पकड़ा दिया, ये रिश्तेदार भी नहीं थे, उन्होंने नहीं पकड़ाया। उसके अलावा आप ये देखें कि सीआईए जब किसी को एजेंट बनाती है तो कुछ देख के बनाती है ना। उर्दन का डॉक्टर था, एमबीबीएस डॉक्टर, सीआईए ने एजेंट बना लिया, इतना करीब हो गया उनके कि उन्होंने पोस्टिंग यहाँ पर कर दी अफगानिस्तान में। यहाँ पर इतना करीब हो गया कि जो हाई लेवल की मीटिंग होती थी उसमें उसको बुलाते थे, लेकिन था तो मुसलमान का बच्चा ना। मैंने कहा कि पेशावर डाकू, पेशावर कातल, पेशावर बदकार कंजर, उससे भी आप कहें रसूलुल्लाह के खिलाफ बात कर, वो नहीं करेगा। ये है असल दौलत हमारे पास। तो जब उसने देखा कि ये अब ऐसा मंसूबा बना रहे हैं कि जिसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तालिबान का, तो मीटिंग जारी थी, वो बेल्ट पहन के आया था, बात उस पर इतना था कि उसकी चेकिंग भी नहीं हुई। उसने वही मीटिंग में बटन दबाया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा न रहा, मतलब उसको याद आ गया कि मैं मुसलमानों को बचा। उसके बाद फिर उन्होंने किसी मुसलमान पर एतबार नहीं किया। फ्री मैसन जो तहरीक है यहूदियों की, वो भी किसी मुसलमान को दाखिल नहीं करते। वो कहते हैं कि ये जब भी इनको याद आएगा ना, ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे, यार मैं तो मुसलमानों में से। तो ये जो हमारे मुखालफ हैं, उन्होंने जब इस जंग का एनालिसिस किया है, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इनका कोई हल नहीं, इनका हल ये कि इनका ईमान ख़त्म करो, ईमान कमज़ोर करो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत इनके दिलों से निकालो, रसूलुल्लाह की रिसालत इस्लाम सबको मशकूक कर दो। इसके लिए वो ट्राई कर रहे हैं। तो जो मुसलमानों के बच्चे हैं वो जो सुन रहे हैं या सुने, उनसे गुजारिश है कि आपने काम वही करना है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। तो आप कहीं भी जाएं, लंदन पढ़ने जाएं, हार्वर्ड जाएं, अमेरिका में कहीं जाएं, ये याद रखना कि तुम मुसलमानों के हो, तुम रसूलुल्लाह की उम्मत हो, जो कर सको उनके लिए वो कर देना, ताकि किसी बहाने आपकी बख्शिश भी हो जाए। तो ये दो बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह की मुखालफत क्यों हो रही है। ये सिर्फ मैंने 7 इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया है, मजहबी इंडस्ट्री, नशे की इंडस्ट्री, सूद की इंडस्ट्री, जुए की इंडस्ट्री, ये ग्लैमर इंडस्ट्री, पोर्न इंडस्ट्री और पर्दा। ये सिर्फ 7 हुक्म ऐसे हैं कि जिनसे खरब डॉलर की इंडस्ट्रीज खत्म। तो अगर रसूलुल्लाह के सारे हुक्म आप निकाल के बैठ जाएं, आपको पता चल जाएगा कि किस किस के पेट पर लात पड़ती है, फिर वो चीखेगा क्यों नहीं, वो चौं चौं तो करेगा वो रसूलुल्लाह के खिलाफ। और मुसलमान जो हैं ये सारी दुनिया में बज़ाहिर मगलूब हैं, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसके बावजूद इनके खिलाफ 24 घंटे प्रोपेगेंडा रहता है। उसकी वजह ये कि हमने गौर नहीं फरमाया, जो हमारे जो एलीट क्लास थी ये मजाक कर रहे थे कि ये तालिबान बस ऐसे ही दुआएं करेंगे कि जी अमरीकी टैंकों में कीड़े फंस जाएं, तो अल्लाह ने डाल दिए हैं कीड़े, दिखा दिया है उनको। अब वो जो दानिशवर हैं उनको बकवास जो करते थे, अब उनको सोच लेना चाहिए कि रब जब चाहे तो टैंकों में कीड़े डाल देता है। 2001 में उन्होंने कितनी खुशियां मनाई थी कि ये जो मौलवी हैं ज़बरदस्ती दाढ़ियाँ रखवाते हैं, ये अब मारे जाएंगे, फलां हैं, कुछ भी नहीं हुआ। और मुल्ला पेश गोइयाँ दुनिया ने बड़ी बड़ी सुनी होंगी, है रसूलुल्लाह की बरकत ही, उनका ही मौजज़ा जारी है। अल्लाह इस उम्मत में ऐसे ऐसे बंदे पैदा करता है। आपने मिर्ज़ा कादियानी की पेश गोइयाँ पढ़ी होंगी, 7 अगर और 7 अगर चले गए होते हैं उसने। ये मुल्ला अहमद जो है 8 अक्टूबर 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी रात 12 बजे हमला हुआ है। 9 और 10 का इंटरव्यू है उसका, 10 अक्टूबर का 2001 का
BBC کو انٹرویو پشتوں میں پہلا انٹرویو. اس نے کہا کہ ملا آپ پر بمباری ہوئی اور آپ کو ایک ہی دن میں کابل چھوڑنا پڑ گیا. اس نے کہا بالکل ایسے ہی. اس نے کہا ملا اب آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا ہم نے امریکہ کی تباہی کا منصوبہ بنا لیا. یہ ہے پیش گوئی. یہ رسول اللہ کی برکت ہے. عام امتی کیا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے بندے جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایسے بھی ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے، پاؤں سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے ہاں کی قدر یہ ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں کسی بات پر تو اللہ اس کو پوری کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم نے امریکہ کی تباہی کا منصوبہ بنا لیا ہے. یہ انٹرویو آج کل بھی وہ ریفر ہو رہا ہے. یار اس کو کیسے پتا تھا؟ اس نے کہا ملا آپ اس کی تفصیلات بتانا پسند کریں گے؟ میں نے کہا تیرے خیال میں ملا اتنا ہی بے وقوف ہے کہ تجھے سارا منصوبہ بتائے گا؟ ملا نے کہا کہ وہ منصوبہ انسانی عقل سے بالا تر ہے. تو کر کے دکھا دیا. کیا اللہ نے ہے، اپنے بندوں کے ہاتھ سے کروایا، اور معجزہ رسول اللہ کا ہے، برکت رسول اللہ کی ہے، ایمان اور محبت رسول. یہی دو سرمایہ ہیں ہمارے پاس. اسی کو وہ ختم کرنے کی، چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو نوجوان ہیں وہ ہمارے کہنے سے نہ فلم دیکھنے سے باز آئیں گے، نہ دوسری کاموں سے باز آئیں گے. وہ کرتے رہیں، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ وہ امتی کس کا ہے. وَمَا لَنَا إِلَّا اللَّهُ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ علیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.